السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین اکرام، آج متفرق آداب یعنی الگ الگ آداب کا بیان ہوگا۔ آپ حضرات بغور سماعت کریں اور عمل کی کوشش کریں۔ روز مرہ زندگی کے آداب سے متعلق یہ باتیں اصولی طور پر پیش نظر رکھنی چاہیے کہ مسلمان مرد ہو یا عورت کی جسمانی کیفیت و حالت میں ایسا کوئی تغیر و تبدل یعنی بدلاؤ پیدا نہ ہو جو تہذیب و وقار کے خلاف ہو، یا اس حالت کو برقرار رکھنا لوگوں میں نفرت و کراہت پیدا کرے اور اسے دیکھ کر لوگوں میں ناگواری کا رد عمل ہو۔ مثلاً جماہی لینے میں جبکہ انسان کا منہ کھل جاتا ہے اور اس کے منہ سے ہا ہا کی ناگوار آواز نکلتی ہے تو چہرے کی قدرتی حیت بدل کر مضحکہ خیز شکل پیدا ہو جاتی ہے، اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اوپر کی جانب زور لگانا اور بھی بد شکل بنا دیتا ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے حکم دیا کہ جماہی آئے تو اسے روکنا مستحب ہے۔ اگر روکے سے نہ رکے، جماہی کہتے ہیں سستی سے جو منہ کھل جاتا ہے اور ہا ہا کی جو آواز پیدا ہوتی ہے، تو اس میں ہا ہا کی آواز پیدا نہ ہونے دے۔ جماہی آئے تو اسے روکنے کی کوشش کرے، نہ رکے تو ہونٹ کو دانتوں سے دبائے، اور اس پر بھی نہ رکے تو داہنا یا بایاں ہاتھ منہ پر رکھ دے یا آستین سے منہ چھپا لے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماہی شیطان کی طرف سے ہے۔ جب تم میں سے کسی کو جماہی آئے تو جہاں تک ممکن ہو روکے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ شیطان منہ میں گھس جاتا ہے، بعض میں ہے شیطان دیکھ کر ہنستا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو جماہی میں منہ کو کھول دیتا ہے، شیطان اس کے منہ میں تھوک دیتا ہے، اور جو قا قا کی آواز آتی ہے وہ شیطان کا قہقہا ہے کہ اس کا منہ بگڑا دیکھ کر ٹھٹا لگاتا ہے، اور جو رطوبت نکلتی ہے یعنی جو تھوک وغیرہ کی شکل میں یا جو بھی رطوبت ہے وہ شیطان کا تھوک ہے۔ جماہی روکنے کی بہتر ترکیب یہ ہے کہ جب جماہی آتی معلوم ہو تو دل میں خیال کرے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اس سے محفوظ ہیں تو فوراً رک جائے گی، کیونکہ جماہی میں شیطان کی مداخلت ہوتی ہے، سستی شیطان کی طرف سے ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام شیطان کی مداخلت سے پاک اور منزہ ہیں۔ جماہی کے برخلاف چھینک کا عمل بدن کے ہلکے پھلکے ہونے، مسامات جسم کے کھلنے اور بہت زیادہ نہ کھانے کی علامت اور شفا کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے شریعت نے حکم دیا کہ جب چھینک آئے تو وہ الحمدللہ کہے، اور دوسرا اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے۔ بعض اوقات اس حالت میں ناک سے بلغم یا منہ سے لعاب تھوک وغیرہ نکل آتا ہے، اس لیے چھینکتے وقت منہ کو ہاتھ یا کپڑے سے ڈھانک کر سر جھکا لینا اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی آواز پست ہو اور دوسروں کی ناگواری کا باعث نہ بنے۔ عام مجمع میں انگڑائی اور ڈکار لینا، انگڑائی مطلب جس کو آپ بولتے ہو آنگ توڑنا، تو یہ آنگ توڑنا یعنی انگڑائی لینا یا ڈکار لینا عام مجمع میں جہاں بہت سارے لوگ ہوں بڑی معیوب یعنی عیب کی بات اور غیر پسندیدہ حرکت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص نے آپ کے سامنے ڈکار لی تو آپ نے فرمایا اپنی ڈکار کو روک، کیونکہ جو لوگ دنیا میں بہت پیٹ بھر لیتے ہیں وہ آخرت میں سب سے زیادہ بھوکے رہیں گے۔ اس کو ترمذی نے روایت کیا۔ قہقہ مار کر ہنسنا یوں بھی پسندیدہ نہیں، اور محفل میں بالخصوص جبکہ اس میں دینی اور دنیاوی وجاہت والے شریک ہوں اور زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اور معظمان دین کے روبرو جیسے دینی پیشوا ہیں، عالم مفتی وغیرہ ہیں، اس طرح ہنسنا قہقہ مار کر، ٹھٹا مار کر
اور زیادہ ناپسندیدہ تر ہے۔ بلا ضرورت کمر پر ہاتھ نہ رکھے۔ تھوکنے کی ضرورت ہو تو قبلہ رو ہرگز نہ تھوکے، نہ سیدھی جانب بلکہ بائیں جانب تھوکے، اور پان کی پیک تھوکے تو اس کا خیال رکھے کہ پیک کے اجزاء اس پر یا کسی اور پر نہ اڑیں۔ بعض لوگ راہ چلتے چلتے اس زور سے پچکاری مارتے ہیں کہ جو وہاں پر ہوتا ہے تو اس کا منہ یا کپڑے خراب ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ گاڑی چلاتے چلاتے پچکاری مار دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے کون ہے، ہوا اڑا کر اس تک پہنچائے گی، یا کار وغیرہ میں جا رہے ہیں، بس وغیرہ میں سوار ہیں تو وہیں سے کچھ لوگ تو کھکار کے تھوک بھی دیتے ہیں، اور کچھ لوگ پان گٹکا وغیرہ کھا کے تھوکتے رہتے ہیں۔ تو کتنی بڑی عیب کی بات ہے، اور اس سے کتنے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ حضرات اس کا اندازہ لگائیں، اور اس طرح سے پان کی پیک یا گٹکا تمباکو وغیرہ کھا کے اس طرح نہ تھوکیں۔ خاص کر قبلہ کی رخ تو نہیں تھوکنا چاہیے، یہ بہت بڑی بے ادبی ہے۔ پاجامہ یعنی ازار کھڑے ہو کر نہ پہنے، اور مرد بیٹھ کر امامہ نہ باندھے۔ حدیث شریف میں ہے جو اس کا خلاف کرے، یعنی بیٹھ کر امامہ باندھے، کھڑے ہو کر پاجامہ پہنے، وہ ایسے مرض میں گرفتار ہوگا جس کا علاج نہیں۔ مولا کریم اپنی پناہ میں رکھے اور عافیت دے۔ خواب کی تعبیر ہمیشہ کسی صالح یعنی نیک اور عالم دین سے پوچھے، اور اپنا خواب ہر ایک سے بیان نہ کرے، ورنہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ دین اور دنیا کا کوئی کام کرو، اس کے متعلق اہل الرائے سے مشورہ کر لو، جو ٹھیک ٹھیک مشورہ دینے والے ہوں، تجربہ کار ہوں، کہ دین و دنیا میں برکت کا موجب ہے۔ کوئی کام مشورے سے کرنا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے۔ لہذا کچھ اہم معاملہ پیش آتا تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے۔ اللہ اکبر، آپ کو مشورہ کرنے کی کیا ضرورت، آپ کی زبان تو کن کی کنجی ہے، اور آپ تو اپنی خوشی سے کچھ نہیں کرتے، اللہ رب العزت کی مرضی ہی سے کرتے ہیں۔ لیکن امت کی تعلیم کے لیے ہمیشہ آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، اور اگر اس میں کوئی مشورہ کسی نے صحیح دیا تو سرکار نے ان کے مشوروں کو قبول بھی فرمایا۔ مسلمان مردوں کو جو انتقال کر چکے ہیں تو ان کو کبھی برائی سے یاد نہ کرو کہ وہ گزر چکے، اور تمہارا دامن اب تک دنیا کی آلائشوں میں ملوث ہے۔ ان کا تو انتقال ہو چکا، وہ تو چلے گئے، اور ان کا جو عمل تھا تو اس کے مطابق انہیں اس کی جزا مل رہی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کی اچھائیاں بیان کرو اور برائیوں سے باز رہو۔ کسی سے جب کوئی برائی سرزد ہو جائے تو اسے چاہیے کہ نیک کام کر لے، کہ یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اور نیک کام کر کے اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ سب کیا اکارت جائے گا۔ نئے مہینے کا چاند نظر آئے تو فوراً درود شریف پڑھے اور دعا مانگے، اور کوشش کرے کہ نظر کسی اچھی صورت یا پیاری چیز پر پڑے۔ جب کوئی شخص دوسرے کے مکان پر جائے تو پہلے اندر آنے کی اجازت حاصل کرے، پھر جب اندر جائے تو پہلے سلام کرے، اس کے بعد بات چیت کرے۔ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بغیر اجازت کے گھر میں کسی کے بھی گھر میں گھس جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے اور سخت تکلیف کا باعث ہے۔ پتہ نہیں گھر میں عورتیں بھی ہوں گی اور کس حالت میں ہوں گی، تو اس طرح سے بغیر اجازت کسی کے بھی گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، کیا میں اپنی ماں کے پاس بھی میں ماں کے ساتھ رہتا ہوں، کیا ماں کی اجازت کے بغیر بھی میں اندر نہیں جا سکتا؟ ارشاد فرمایا کہ اجازت حاصل کر،
عرض کرتے ہیں حضور وہ تو میری ماں ہے. فرمایا اجازت حاصل کر. عرض کیا حضور میں تو اس کے ساتھ رہتا ہوں. فرمایا کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ تو اپنی ماں کو ننگے حالت میں دیکھے؟ تو کہا نہیں یا رسول اللہ. فرمایا کہ تو اجازت حاصل کر. مطلب یہ کہ کبھی ایسی صورت پیدا نہ ہو کہ گھر میں والدہ ہی ہوں یا بیٹی ہو یا بہن ہو کہ بے پردگی ہو، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس کی نظر پڑے، اس لیے پہلے اجازت حاصل کرنا چاہیے. کسی کے دروازے پر جا کر آواز دے اور وہ پوچھیں کہ کون، تو اس کے جواب میں یہ نہ کہے میں، جیسا کہ عموماً لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کون، میں کہ تو کون پوچھ رہا ہے، وہ کون، یہ بول رہا ہے میں. تو میں کا نام نہیں ہے. تو بھئی آپ کا نام رکھا ہے نا والدین نے، تو نام آپ بتائیے کہ میں کر کے بولنے سے کیا مطلب، اپنا نام بتائیں. اس جواب کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ناپسند فرمایا ہے، بلکہ جواب میں اپنا نام ظاہر کرے، جیسے کلیم، سمیع اللہ، فیاض علی وغیرہ، جو نام ہو آپ کا وہ نام ذکر کریں. کیونکہ میں کا لفظ تو ہر شخص اپنے لیے کہہ سکتا ہے، یہ جواب ہی کب ہوا؟ صاحب خانہ یعنی گھر والے نے اجازت نہ دی، یا فرض کرو کہ مکان سے کوئی جواب نہ ملا، تو یہ ناراضگی کی بات نہیں. ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ کسی خاص کام میں مشغول ہو، یا اسے اس وقت ملنا اس کی کسی جائز مصلحت کے برخلاف ہو، یا گھر میں کچھ ایسے حالات ہوں جس کی وجہ سے وہ تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. تو ناراضگی لے کر نہیں لوٹنا چاہیے، بلکہ مومن سے اچھا ہی گمان رکھنا چاہیے. کسی بھی حالت میں اپنے اوپر، اپنی اولاد اور اموال یعنی مال پر بد دعا نہ کرو. کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بد دعا ایسی گھڑی میں ہو جس میں جو دعا خدا سے کی جائے قبول ہوتی ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں امید کرتا ہوں آپ حضرات اس درس کو خود بھی سماعت کریں گے اور دوست و احباب کو شیئر کریں گے. فجزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. السلام علیکم.